اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام دعوتی خط بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ ہرقل کے نام ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور تم نے نہیں مانا تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائے، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ شاہ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ادب اور احترام کے ساتھ سونے کے قلمدان میں رکھا، اور ابو سفیان کے زبانی حالات سن کر کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں میں پانی کا ذخیرہ۔ پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں، نہروں کی شکل میں پانی بہتا ہے۔ اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگھل کر ندیوں، نالوں اور نہروں میں جا کر زمین وغیرہ کو سیراب کرتا ہے۔ اور کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں جس میں پانی سٹاک رہتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: زمین میں ماننے والوں اور یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت کا ترجمہ۔ ایک فرض کے بارے میں صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: رشتے، ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں: جمعہ کے لیے خاص لباس پہننا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہنتے تھے، پھر جب واپس تشریف لاتے تو اسے لپیٹ کر رکھتے تھے۔ المطالب العالیہ کی حدیث ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شہید کون کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 لوگ شہید ہیں: طاعون میں مرنے والا یعنی پلیگ کی بیماری میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، اور راہ خدا میں قتل ہونے والا۔ بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں شرابی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے شراب نوشی کی، اللہ تعالی 40 سال تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کا پیپ پلائے گا۔ مسند احمد۔ اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں۔ دنیا کے بارے میں: دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا، اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج۔ فاسد خون کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین دوا حجامہ یعنی پچھنے لگوانا ہے، کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتا ہے، نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا کرتا ہے۔
مستدرک کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔